إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تسبیح و تمجید تکبیر و تحلیل صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے، اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بشیر و نذیر اور ہادی و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ نہایت ہی قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ماہ مبارک ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، ماہ رمضان کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ بندے مومن کے لیے ہر اعتبار سے خیر و برکت اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تمام ساعتیں، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ اللہ رب العزت والجلال کے خیرات اور اس کے برکات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس مہینے کی راتیں جتنی عظمت اور جتنی برکت والی ہیں، اتنی ہی اس مہینے کے دن بھی بڑے بابرکت اور خیر و بھلائی والے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ صرف اس دن کی راتیں، اس دن کے لیل و نہار اور اس کی مبارک ساعتیں ہی بابرکت ہے،
بلکہ ہر وہ انسان بابرکت ہے، قابل مبارکباد ہے جو اس مہینے کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے اور اس مہینے کے استقبال کے لیے کوشش کرتا ہے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس مہینے کو گزارتا ہے۔ وہ تمام لوگ، خواہ وہ مرد و خواتین ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، سب قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر ماہ رمضان کی عظمت کو جگایا، ماہ رمضان کے فضیلت کو تسلیم کیا، ماہ رمضان کے مقام اور مرتبے کو اپنے دل کی گہرائی میں جگہ دی۔ یہ مبارک مہینہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زندگی میں جب آتا تھا تو آپ لوگ مبارکباد پیش کیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آتاکم رمضان شہر مبارک، ماہ رمضان کی آمد، ماہ رمضان ہمارے سامنے ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ تھا کہ وہ آپ کہتے تھے کہ آتاکم رمضان، ماہ رمضان آ چکا ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے، شعبان کے آخری ایام سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ کون ہے؟ کہتے تھے کہ شہر مبارک، یہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک ساعتیں، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، اس مہینے کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ کوئی انسان رمضان المبارک کے اس عظیم الشان مہینے کی ایک سیکنڈ کی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے۔ پوری زندگی اور پوری دولت اور پورا سرمایہ لٹانے کے باوجود بھی اللہ رب العزت والجلال نے اس مہینے کی ایک ساعت میں جتنی برکتیں رکھی ہیں، جتنے خیر و بھلائی کے سامان مہیا فرمائے ہیں، دنیا کی ساری قیمتیں، ساری دولتیں مل کر بھی اس ایک ساعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اس مبارک مہینے کی عظمت کو وہی انسان جان سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور محبت موجود ہے۔ اس مبارک مہینے کو وہی انسان سیلیبریٹ کر سکتا ہے جس انسان کے دل میں اللہ رب العزت والجلال سے ملنے کا شوق، اس سے ملنے کا خوف اور آخرت کے دن کا تصور اس کے دل و دماغ میں ہے۔ اس مہینے کی عظمت کو وہی انسان تسلیم کر سکتا ہے جس کے دل میں موت اور اللہ کی خشیت موجود ہے، جو یہ جانتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جس رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس اللہ نے ہماری تخلیق فرمائی ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، ایک دن اسی کے اذن سے، اسی رب کی مرضی سے، اسی کی مشیت سے اور اسی احکم الحاکمین کی اجازت سے اس دنیا سے ہمیں رخصت ہو جانا ہے۔ جس انسان کا، جس مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمارے گھر، جن گھروں کو ہم نے اتنی محنتوں سے، اتنی مشقتوں سے سجایا ہے، اس گھر کو اتنے محنت سے ڈیکوریٹ کیا ہے، پوری زندگی کی کمائی ہم نے جھونک دی ہے، اور یہی نہیں کہ صرف پیسوں پر یہ مکان ٹکا ہوا ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیاوی گھر کو بنانے کے لیے کبھی باپ سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی پڑوسیوں سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی پڑوسیوں کی زمین پر قبضہ کرنا پڑتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وراثت کے مال کو ہڑپنا پڑتا ہے۔ غرض یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس دنیاوی مکان کو بنانے کے لیے انسان کو جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن اس دنیاوی گھر سے وہ دستبرداری کا
پیچھے ہٹنے کا اعلان نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اگر ہمارے اندر یہ امنگ پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ ولولہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر یہ فکر مندی پیدا ہو جائے کہ ہم نے جس طریقے سے اس دنیا کے اندر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم نے اپنے گھر کو تعمیر کیا ہے، اسی طریقے سے ہم آخرت کے گھر کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تگ و دو کر کے، جد و جہد کر کے، محنت و کوشش کر کے اس گھر کو آباد کرنا ہے، اس گھر کے ڈیکوریشن کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اس گھر کو سجانے کے لیے ہمیں محنتوں اور کوششیں کرنی ہے۔ وہی انسان اس ماہ مبارک کی عظمت کو جان سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن کریم کے اندر یہ کھلا ہوا اعلان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جو موت سے دوچار نہ ہو۔ ہر انسان کو موت کا جام پینا ہے، ہر انسان کو اس راستے سے گزرنا ہے۔ یہ تصور جس انسان کے دل میں ہو، وہ انسان ماہ مبارک کا استقبال حقیقی معنوں میں کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے سے، ہمارے دلوں کے اندر سے خشیت الہی نکل چکا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت اور حقیقی محبت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، ہمارے دل سے آخرت کا خوف نکل چکا ہے، ہمارے قلوب و اذہان سے موت کی خطرناکی اور اس کی سنگینیاں نکل چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے اور وہ مبارک مہینہ دیگر مہینوں کی طرح گزر جاتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے تھے، ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ آتاکم رمضان، رمضان کے مہینے کی آمد ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معلوم نہیں تھا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے؟ کیا صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے؟ کیا صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شعبان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، ان کو معلوم تھا، لیکن اس مہینے کے استقبال کا حقیقی جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجود تھا۔ ان کو محبت تھی رمضان کے مہینے سے، ان کو اس مہینے کی آمد کا شدت سے انتظار تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت والجلال شیاطین کو قید اور بند کر دیتا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ اس مہینے کے اندر تمام چیزوں کو قربان کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ رب العزت والجلال کی رضا و خوشنودی کو حاصل کر لینا ہے۔ یہ ان کا ٹارگٹ تھا، یہ ان کا مشن تھا، یہ صحابہ کرام کا ویژن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ماہ شعبان کے اندر ہی اپنے خوابوں کو سجا لیتے تھے اور ان خوابوں کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیتے تھے۔ اسی لیے جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ آتاکم رمضان، رمضان کے مہینے کی آمد ہے، شہر مبارک، یہ وہ مہینہ ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت والجلال تفتح ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جس جنت کے ایک دروازے کی مسافت مکے اور مدینے اتنی ہے، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور آگے بیان فرماتا ہے کہ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، سرکش شیاطین کو اس مہینے کی آمد کے مناسبت سے قید اور بند کر دیا جاتا ہے۔
من حرم خیرہا فقد حرم. چنانچہ آپ یہ غور سے سن لیں، جان لیں، سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص اس ماہ رمضان کی عظمت اور اس کے خیرات و برکات سے، اس کے لیل و نہار سے، اس کے شب و روز سے، اس کے سحری و افطاری سے، اس کے قیام اللیل اور تہجد سے محروم ہو گیا، وہ دنیا کی تمام بھلائیوں سے محروم ہوگا. اسے خیر نہیں مل سکتی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ دنیاوی زندگی کے اندر بظاہر کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت، اس کے تقرب اور اس کی رضامندی اور اس کے جنت سے کافی دور ہوگا. چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے دنیاوی آرام و آشائش کے دروازے کو ہر ایک کے لیے کھول دیا ہے. من احب ومن لم یحب. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اور جسے نہیں چاہتا، جس سے نہیں محبت کرتا، دونوں کے لیے دنیاوی زیب و زینت کے راستے کو کھول دیا ہے. لیکن ایمان کی دولت اور ایمان کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنے ان خصوصی بندے کو عطا فرماتا ہے جن سے اللہ رب العزت والجلال محبت کرتا ہے. صرف اپنے محبین کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے. چنانچہ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس شعبان کے مہینے میں پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس طریقے سے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے تیاریاں کرتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کے خطبے کے لیے ہمیں مسجد میں آنا ہے. ہم پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں نماز کے لیے جانا ہے تو ہم اس کے لیے وضو کرتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں. ماہ رمضان کے لیے بھی ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. ماہ رمضان کے لیے بھی ہمیں اس طرح کی تیاریاں کرنا چاہیے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب یہ شعبان کا مہینہ آتا تو اس شعبان کے مہینے میں، جس مہینے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس کی آخری ساعتیں، جس کے آخری ایام ہم سے تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں، اس مہینے کے اندر صحابہ کرام ماہ رمضان کے استقبال کے لیے کوششیں کرتے تھے. جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، اپنی ذہن سازی کرتے تھے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے تھے، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ماہ شعبان کے اندر نوافل روزوں کی کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے روزوں کا مہینہ تھا. چنانچہ یہ رمضان کا مہینہ روزے کا ہوتا ہے. اس مہینے کے استقبال کے لیے ماہ شعبان میں اپنے آپ کو تیار کرتے تھے. ایک مہینے پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے تھے. دعاؤں کا سلسلہ کافی پہلے سے چلا آتا تھا، لیکن اس مہینے کے اندر عملی طور پر، فزیکلی طور پر صحابہ کرام کوششیں کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی دو بنیادی وجہ تھی. ایک وجہ یہ کہ وہ رمضان کا استقبال کرنا چاہتے تھے. رمضان کا مہینہ یہ روزوں کا مہینہ، اسی لیے ان کو یہ پسند تھا کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا جائے. جس طریقے سے انسان فرض نماز کی ادائیگی سے پہلے کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے اور اللہ کے راستے کو ہموار کر دے، اللہ اور اس کے درمیان جو راستے، جو رکاوٹیں حائل ہیں،
اس کو دور کر دے۔ اسی لیے ایک بندے مومن جب اپنے گھر کے اندر آذان کے کلمات کو سنتا ہے، اس کی صدائیں اس کے کان کو لگتی ہیں، تو وہ اللہ کے طرف لپکتا ہے، بڑھتا ہے، مؤذن کے ساتھ ساتھ آذان کے کلمات کو دہراتا ہے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے تو وہ اپنے زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے۔ یہ ایسا کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس انسان کے دل کے اندر آذان کی عظمت موجود ہے، اس مسلمان کے دل کے اندر نماز کا مقام اور مرتبہ موجود ہے۔ ایسا وہ کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے سامنے جنت کھڑی ہے، اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بشارتیں ہیں۔ اسی لیے جب اس کے کان سے آذان کے کلمات ٹکراتے ہیں تو اپنے نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہے، وضو کی طرف لپکتا ہے، بھاگتا ہے، اور جب وضو کرنے جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ امنگ ہوتی ہے کہ اے اللہ تو ہمارے اس وضو کے اندر اتنی خیر و برکت کا سامان مہیا فرما دے کہ اس کے وجہ سے ہماری خطائیں، ہماری لغزشیں، ہمارے گناہ، ہمارے سیئات مٹ جائیں، اور بروز قیامت ہمارا یہ وضو کا عمل نجات کا ذریعہ بن جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر جب اپنے امتیوں کے طرف دیکھیں تو ان کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہ ہو، چونکہ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ بروز قیامت حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک ایک بڑی تعداد ہوگی، اور اتنی بڑی تعداد میں آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ حوض کوثر پہ پانی اپنے امتیوں کو کیسے پلائیں گے؟ آخر قیامت کا دن وہ نفسی نفسی کا دن ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بلکہ کسی آدمی کے سامنے دنیا کا سب سے چہیتا انسان کھڑا ہو، اس کے طرف بھی وہ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، بلکہ قرآن کی زبان میں اگر اس کی ماں کھڑی ہے تو ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ یہ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قیامت کے دن ایک دوسرے سے ملنا تو دور کی بات ہے، آدمی نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ جو سب سے قریبی اس دنیا میں تھا، اس کی ماں تھی، اس کا باپ تھا، اس کا بھائی تھا، وہ انسان اس کے طرف اس ڈر سے نہیں دیکھے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میرا پڑوسی، میرا رشتہ دار، میرا دوست ایسا نہیں ہو کہ جب ہماری نگاہیں ٹکرائے تو وہ ہم سے نیکیوں کا سوال کر دے۔ اس خوف سے انسان بھاگے گا بروز قیامت محشر کے میدان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، بڑا بجا سوال تھا، کہا تھا بروز قیامت آپ کیسے لوگوں کو پہچانیں گے؟ وہ تو وہ دن ہوگا جس دن انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، وہ تو وہ دن ہوگا جس دن نہ مرد کے اوپر لباس کا کوئی حصہ موجود ہوگا، نہ خواتین کے اوپر کپڑا کا کوئی ٹکڑا موجود ہوگا۔ وہ تو وہ دن ہوگا کہ ہر انسان کے زبان پر نفسی نفسی کی صدا بلند ہو رہی ہوگی۔ آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء۔ سن لو، بروز قیامت ہمارے یہ امتی آئیں گے اس حالت میں کہ ان کے اعضائے وضو آثار وضو کے وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ ہم ان کے پیشانی کو دیکھ کر، ان کے ہاتھ کو دیکھ کر، ان کے پیر کو دیکھ کر پہچانیں گے۔ فمن استطاع منکم فلیطل غرتہ وتحجیلہ۔ نبی رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ پیغام دیا، کہا کہ سن لو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بروز قیامت تمہارے اس چمک کے اندر، تمہارے اس پیشانی اور پیر کے اور ہاتھ کے چمک کے اندر اضافہ ہو،
تو تم اچھی طریقے سے وضو کرو، تم بہترین طریقے سے وضو کرو، تم عجلت بازی میں وضو نہ کرو۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھلتے تھے تو تھوڑا بڑھا کر دھلتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اعضائے وضو کا کوئی حصہ خشک رہ جائے اور ہمارے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید شدید ہوتی، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے مستحق ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک بندے مومن کے کان سے جب آذان کے کلمات ٹکراتے ہیں تو وہ آذان کے کلمات کا جواب دیتا ہے، اور آذان کے کلمات ختم ہونے کے بعد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے، آذان کے بعد کی دعاؤں کو پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد وہ مسجد آتا ہے، اور مسجد پہنچنے کے بعد وہ دو دو رکعت کر کے نوافل اور سنت کا اہتمام کرتا ہے۔ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ بندے مومن نوافل اور سنتوں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ فرض نماز کی ادائیگی ہر انسان پر ضروری ہے، لیکن اگر آپ اللہ رب العزت والجلال سے زیادہ قربت چاہتے ہیں، اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ان نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کریے، ان نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریے۔ جو انسان کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے اس کا رشتہ اللہ سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی سے پہلے، امام کے خطبے پر چڑھنے سے، ممبر پہ چڑھنے سے پہلے اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے تو وہ دو دو رکعت کر کے جتنی چاہے سنتیں پڑھے، جتنی چاہے خطبے جمعہ سے پہلے سنتیں پڑھ سکتا ہے، لیکن جب امام ممبر پہ کھڑا ہو جائے تو اس سنت کے دروازے کو بند کر دیا جائے۔ سنت پڑھنا یہ درست نہیں ہے، فرمان رسول کے خلاف ہے۔ ہاں، وہ انسان دو رکعت سنت پڑھ سکتا ہے جو مسجد میں ابھی داخل ہوا ہو، وہ تحیت المسجد، بطور تحیت المسجد دو رکعت نماز پڑھے گا، لیکن اس کے علاوہ نہ تو وہ کوئی نفلی نماز پڑھے گا، نہ کوئی سنت پڑھے گا، نہ وہ دعا کرے گا، نہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا۔ کوئی بھی عمل دوران خطبہ جائز اور درست نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر امام منبر پہ بیٹھ جائے تو بیٹھنے کے بعد فرشتے اپنے رجسٹروں کو بند کر لیتے ہیں اور خطبے کو سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب نیکیوں کے دروازے کو جو جمعہ کے فضیلت کے حوالے سے بطور خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ شعبان کا مہینہ آتا تھا تو نوافل روزوں کا اہتمام کرتے تھے، نوافل روزوں کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے اور کثرت سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ چند ایام چھوڑ کے پورا شعبان آپ روزہ رکھتے تھے۔ پورا شعبان یہ ماہ رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ ہے، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں شیطان کا یلغار بہت زیادہ ہوتا ہے، شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے، شیطان انسانوں کا ازلی دشمن ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ رمضان کے مہینے کا حقیقی معنوں میں استقبال کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان کا مہینہ جب آتا ہے تو رمضان کے مہینے کے تعلق سے، رمضان کے مہینے کے روزوں کے تعلق سے، اس کے قیام کے تعلق سے، اس مہینے کے اندر انجام دی جانے والی دیگر عبادتوں کے تعلق سے شیطان کبھی کسی کو منع نہیں کرتا، بلکہ شعبان کے مہینے میں ہیں آپ، اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا چاہیے، ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے اپنے اندر نیک جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ شیطان کبھی منع نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ تسلیاں دیتا ہے کہ ابھی شعبان کا پورا مہینہ باقی ہے، اور انہی تسلیوں میں پورا 30 دن 29 دن نکلوا دیتا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے
تو شعبان کی طرح رمضان کا مہینہ بھی نکل جاتا ہے، بلکہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، رمضان کی پہلی رات ہے، رمضان کا پہلا قیام اللیل اور تراویح ہے، لوگ اس نماز میں، اس قیام اللیل میں بھی شریک نہیں ہو پاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو پورا شعبان پلاننگ میں گزارے ہیں کہ ہمیں رمضان کو سیلیبریٹ کرنا ہے، رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ یہ نیک جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رمضان کے مہینے کا استقبال تو دور کی بات ہے، رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، رمضان کی پہلی تاریخ کی پہلی تراویح میں وہ شریک نہیں ہو پاتے ہیں۔ یہ پلاننگ میں گزر جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کہ شیطان کا یہ الغار شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طریقے سے ابلیس نے حضرت آدم و حوا کو جنت کے اندر بہکایا، بہلایا، پھسلایا، کس طریقے سے سبب بنا، جنت سے محرومی کے یہ دونوں سبب بنے۔ کون تھا اس کا اصل دشمن؟ اس کی جڑ اور اساس کیا تھی؟ یہی شیطان، اسی نے گمراہ کیا تھا۔ یہ بنو اسرائیل جس پر اللہ کی ہزار نعمتیں تھی، یہ انعام یافتہ گروہ تھا بنو اسرائیل، یہودیوں کی یہ جماعت، انعام یافتہ جماعت، شیطان نے انہیں گمراہ کیا اور غیر المغضوب علیہم والی جماعت میں داخل کرا دیا۔ سب سے بڑے گمراہ ہوئے اسی شیطان کے بدولت۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کہ شعبان کا وہ مہینہ یغفل الناس عنہ فیہ بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے سے اکثر لوگ غافل ہیں، اس مہینے کو جانتے ہی نہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے، اکثر لوگ اس مہینے سے غافل۔ اور جب انسان اس مہینے سے غافل ہے تو ظاہر سی بات ہے اس مہینے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس مہینے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس مہینے کے اندر بیدار ہوتے ہیں تو شیطان انہیں بھی نہیں چھوڑتا، وہ یا تو شب برات کے نام پہ پورے رات جگاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے، یا یہ ہے کہ 15ویں رات ختم ہونے کے بعد آپ کو اس دن بطور خاص روزہ رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ شیطان اس لیے کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ آج کے دن اگر میں روزہ رکھوانے میں کامیاب ہو گیا تو یہاں بھی سنت رسول کی مخالفت ہے۔ چونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کی جائے اور 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھا جائے، اسی لیے شیطان یہ محنت کرتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس مہینے کے عظمت سے غافل ہے، نہیں جانتی اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور تھوڑے بچے کچے لوگ جو بیدار ہیں وہ ان راتوں کو اس عقیدے اور اس منہج کے ساتھ، جو عقیدہ غلط عقیدہ ہے، جو منہج غلط منہج ہے، اس نظریہ اور اس اعتقاد کے ساتھ گزارتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت کے نہیں غضب کے سبب بنتے ہیں۔ اور جو دن روزے میں گزارتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں دن کو روزہ رکھا ہے یا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو یہ روزہ بھی رحمت کے بجائے زحمت ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں شعبان کے مہینے میں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ اس مہینے سے ہم ہرگز غافل نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس مہینے کے اندر شیطان کے فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر شعبان کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو شیطان کے فتنے سے نہیں بچا سکے تو رمضان میں ہم نہیں بچا سکتے، یہ گارنٹی ہے۔ آپ لکھ کے رکھ لیں، یہ بات آپ کو بڑی کڑوی لگ رہی ہو، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی رات کو مسجد پوری بھری رہتی ہے، ابھی ہفتہ نہیں گزرتا کہ لوگ ایک دو صفوں میں سمٹ کے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہر رمضان کا یہی حال ہے، اور یہی نہیں بلکہ اسی قرآن
اسی رمضان اور اسی تراویح اور قیام اللیل اور تہجد کے نام پہ جس طریقے سے قرآن اور تراویح کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، یہ بھی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ کہیں 3 دن کی تراویح چل رہی ہے، کہیں شبینہ کا میلہ لگا ہے، کہیں ٹھیلے پھیلے لگے ہیں، مسلمان جہاں جائے وہاں کھانے پینے کا کاروبار ہے۔ قیام اللیل کے اندر بھی مسلمان بریانی سے محفوظ نہیں ہے، چائے نوشی سے محفوظ نہیں ہے، سگریٹ نوشی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا ہے۔ ہم اس مہینے کا استقبال کیسے کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے تھے کہ آتاکم رمضان، ان کا دل خوشیوں سے بھر جاتا تھا، پھولے نہیں سماتے تھے۔ کوئی ملتا کہتا آتاکم رمضان، ارے رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے کے اندر تو رب العالمین نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ ارے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، رو گڑ گڑاؤ، اپنے مسائل کو اس کے سامنے رکھو۔ میرے بھائیوں، وقت ختم ہونے کو ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ آپ استقبال رمضان کے تعلق سے اپنے آپ کو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، فکری اعتبار سے، ہر اعتبار سے تیار کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ایک میٹنگ رکھیے اپنے دل و دماغ کے ساتھ، آپ ایک سنجیدہ میٹنگ رکھیے، آپ گفتگو کیجئے، اپنے کان سے گفتگو کریے، کہیے آج میں نے تم سے بات کرنی ہے 5 منٹ، آپ اپنے کان سے بات کریے، کہیے مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ تم کیوں موسیقی سنتے ہو؟ تم کیوں غلط چیزوں کے طرف لپکتے ہو؟ آپ اپنے دل سے میٹنگ کیجئے اور اس سے معاہدہ اور ایگریمنٹ کیجئے کہ تم کیوں میری مخالفت کرتے ہو۔ قیامت کے دن یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کے دن منہ پہ پٹی باندھ دی جائے گی اور جسم کا ایک ایک عضو تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ آج دنیا کے اندر ماہ رمضان کے آمد سے پہلے آپ اپنے دل سے سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کریے، آپ اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کیجئے کہ آج سے تم برائیاں نہیں کرو گے، آج سے تم غلط کام نہیں کرو گے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیے، یہ پہلا کام کیجئے کہ جسمانی طور پر، روحانی طور پر، فکری اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ اپنے آپ کو تیار کریے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے آپ اپنی نیتوں کو خالص کیجئے۔ ہماری نیتیں بڑی خراب ہیں میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص اپنے دل کی گندگیوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے، وہ اس مبارک مہینے سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اگر آپ کا دل کینہ سے، کپٹ سے، بغض و حسد سے پاک نہیں تو آپ رمضان کے مہینے کے خیر و برکات سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے نیتوں کو خالص کریے، آپ اپنے دل اور دماغ کو صاف کیجئے، آپ اپنے نفس کا تزکیہ کیجئے، پاک کیجئے برائیوں سے۔ آپ اپنے بھائی کے تعلق سے، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، اپنے والدین کے تعلق سے، اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے، اپنے ذمہ داروں اور ماتحتوں کے تعلق سے جو گندگیاں پال کے رکھے ہیں، رمضان کی آمد سے پہلے ان گندگیوں کو نکال کے کہیں ندی میں پھینک دیجئے۔ اگر آپ گندگی کے اسی انبار کو لے کے رمضان کے مہینے کے استقبال کے لیے جائیں گے تو یقیناً آپ کا یہ استقبال قابل قبول نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے چاند دیکھنے کا اہتمام کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر عشاء کی اذان ہو رہی ہو اور آپ لوگوں سے پوچھتے پھرے کہ بھئی چاند ہوا یا نہیں۔ بھائی رمضان کا پہلا تراویح تو اس لیے چھوٹ جاتا ہے کہ لوگ اتنی کثرت سے فون کرتے ہیں کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ بھائی چاند ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دینی اداروں کے فیلڈ میں آ کے نکلتا ہو یا ان کے آفسوں میں اس چاند کا طلوع ہوتا ہو، ایسا تو ہے نہیں، بلکہ ہر جگہ یہ چاند نکلتا ہے۔ اور چاند اگر نہ بھی دیکھا جائے کسی وجہ سے تو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ آپ چاند دیکھتے تھے، چاند دیکھنے کی تلقین کرتے تھے، اور صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ دعا سکھاتے تھے کہ جب چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو اور اس دعا کے ساتھ تم اس مبارک مہینے کا استقبال کرو. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. یہ دعا پڑھو اور چاند دیکھنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں. یہ تین اہم اور بنیادی کام ہیں, ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ رب العالمین رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے, جو تزکیہ نفس کا مہینہ ہے, جو ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کا مہینہ ہے, جس مہینے کے اندر ہم اپنی بخشش اور مغفرت کروا سکتے ہیں, ہم اس مہینے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں, آپسی تعلقات کو مضبوط کریں, ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں, آپسی ناچاکیوں کو دور کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حقیقی معنوں میں کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما دے. رب العالمین جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھ اسی صحیح اسلامی عقیدے پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی ایمان اور اسی صحیح اسلامی عقیدے کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.